عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نحم و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر کلاس اور مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے لکھے ہوئے مضمون نظریہ پاکستان کی پڑھائی ابھی جاری ہے۔ آج ہم اس سبق کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب مسلمانوں کی دین پر ضرب پڑتی ہے تو وہ ملحد قوتوں کے خلاف سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ ایسی قوتیں جو مذہب کو دین سے پھر جانے پر اکسائے، ان کو ہم ملحد قوتیں کہتے ہیں۔ ان میں جذبہ حمیت بیدار ہو جاتا ہے اور وہ راہ میں آنے والی دشواریوں کو خشوخواہ ساکھ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور حصول مقصد تک اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں۔ پاکستان کا وجود بھی اس بات کا ثبوت ہے۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ پہلی جنگ عظیم کا جو دورانیہ ہے وہ 1914 سے لے کر 1919 تک ہے۔ 1914 میں یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور 1919 میں اختتام پذیر ہوئی تھی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد وہاں پہنچائی۔ یعنی جب یہ جنگ ہوئی اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تو خلیفہ کی خدمت کے پیش نظر ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی اپنی مالی اور طبی امداد ترکی کو پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہوا۔ چونکہ انگریز یہاں پر قابض تھے اور انگریزوں کا ہی جو مقابلہ تھا وہ جرمنی سے تھا، تو جرمنی کا ساتھ دینے والے مسلمان تھے، ترکی تھے۔ نہ صرف ترکی کے مسلمان بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی کسی نہ کسی طریقے سے ترکی کے مسلمانوں تک مالی اور طبی مدد پہنچائی، اور اس وجہ سے جو حکومت برطانیہ تھی، یہاں پہ جو انگریز تھے وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں سے باقاعدہ دشمنی کا جذبہ جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کر لیا۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی نہ کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، یعنی انہوں نے جو بات کہی ہوئی تھی اس سے وعدہ خلافی کی اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ترکی کی وسیع سلطنت سے مراد خلافت عثمانیہ ہے، جو ایک عرصے سے چلی آ رہی تھی، اور انگریزوں کو جب کامیابی حاصل ہو گئی تو انہوں نے ترکی کو نیست و نبود کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی۔ جو ہندوستان کے مسلمان تھے وہ چونکہ دھوکہ کھا گئے انگریزوں کی اس بات سے، لہٰذا انہیں بڑا دکھ ہوا اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک بھی شروع کر دی۔
یعنی اب ہندوستان کے جو مسلمان تھے ان کے مقابلے میں دو قوتیں سر اٹھا رہی تھیں. ایک تو ہندو تھے جو زبردستی مسلمانوں کو ہندو بنانے پر ڈٹے ہوئے تھے، اور دوسرے انگریز تھے جنہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا اور جھوٹے وعدے کر کے دھوکہ دیا تھا. یہ دونوں قوتیں جو تھی وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہو گئی اور کھل کر سامنے بھی آ گئی، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹھن کی تحریک بھی شروع کی. پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی اس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بالکل نظر انداز کر دیا. دو تحریکیں شروع ہوئی تھیں. ایک تحریک تو شدی تحریک تھی جو ہندوؤں نے شروع کی اور اس کا مقصد تھا کہ زبردستی مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے، اور دوسرا سنگٹھن تحریک تھی جو 1928 میں شروع ہوئی اور اس کا مقصد بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، ختم کرنا تھا. لہذا کانگریس نے نہرو رپورٹ تیار کی اور انہوں نے جو مسلمانوں کی علیحدہ نمائندگی کا ایک اس میں اصول رکھا گیا تھا جو کانگریس نے 12 سال پہلے تسلیم کیا تھا اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا. پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا. اب مسلمان بھی کھل کر سامنے آئے اور انہوں نے اپنے خلاف کی جانے والی جو چیزیں تھیں ان کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور اپنے دین کا تحفظ کرنا شروع کر دیا. اپنی تہذیب کا، اپنی معاشرت کو بچانے کے لیے وہ بھی میدان میں آ گئے. چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی. 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی. خطبہ الہ آباد جو مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تھا الہ آباد میں، وہاں علامہ محمد اقبال نے چونکہ ایک علیحدہ وطن بنانے کے لیے تجویز پیش کی اور اس چیز کو واضح کر دیا کہ مسلمان اپنے مذہب کے لحاظ سے، اپنی معاشرت کے لحاظ سے، اپنی تہذیب کے لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہے اور وہ غیر مسلموں سے بالکل مختلف ہے. تو اسی جو مقصد کے لیے قائد اعظم جب مسلم لیگ کے صدر مقرر ہوئے اور صدر بنے تو انہوں نے علامہ اقبال کی تجویز کو باقاعدہ اس کا عملی نمونہ پیش کرنا شروع کر دیا. آخر کار 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کیا گیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے. اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں. 1940 میں لاہور کا اجلاس ہوا اور انہوں نے بھی مسلمانوں نے یہ اس مقصد کو ابھارا کہ جو جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں ان علاقوں کو اکٹھا کر کے ایک مسلمانوں کا ملک بنا دیا جائے، اور اسی اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا. یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل 2 بنیادیں ہیں. ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی ہے. اہل مغرب نے خاندانی نسل اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی. جب ہم دنیا میں قومیت کا تصور سمجھتے ہیں تو اس میں یہ بات ہمیں مکمل طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ قومیت کی تشکیل جو ہے وہ 2 بنیادوں پر ہے. ایک اہل مغرب نے قائم کی ہے اور ایک اہل مشرق نے قائم کی ہے. اہل مغرب نے جس بنیاد پر قوم کی تشکیل ڈالی ہے وہ خاندان ہے، خاندانی ہے، نسلی ہے اور قبائلی بنیادیں ہیں.
اور جغرافیائی حدیں ہیں، اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے، کہ ایک قوم جو ہے وہ اپنے وطن سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی ہے، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمان کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبوراً اقلیت بن جاتے۔ چونکہ اہل مغرب کی جو اپنی قوم کی تشکیل ہے وہ خاندانی نسل اور قبائلی بنیادوں پر ہے، لیکن جب یہی تصور وہ مشرق پر نافذ کرتے ہیں تو اس کے تحت جو وطنی جو اہل مشرق یعنی جو ہندوستان کے لوگ ہیں ان کے معاملے میں وہ بالکل ہی ناکام رہتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے مسلمان اگر ان کی نظریے کی پابندی کریں تو وہ ایک اقلیت کے طور پر ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی تھی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک نسب پر انحصار، قوم مذہب سے مستحکم ہے جمعیتی۔ علامہ اقبال نے بھی اسی چیز کو ابھارا اور اسی تصور کو لے کر آگے چلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد پر ملت اسلامیہ کی تشکیل قائم کی تھی، اور وہ بنیاد تھی مذہب، یعنی جہاں جہاں اسلام ہوگا وہاں وہاں دنیا بھر کے مسلمان ایک قوم بن کر ابھریں گے۔ وہ ایک قوم ہے، جہاں جہاں مسلمان دنیا میں قائم ہیں موجود ہیں وہاں وہاں وہ پوری ایک قوم ہے۔ جبکہ اہل مغرب کے ہاں جو تصور تھا وہ محدود تھا کہ ان کے وطن کے اندر جو قومیں آ جاتی ہیں یا جو خاندانی ہیں، نسلی ہیں اور قبائلی بنیادوں پر جو تصورات ہیں، وہ جب سب کچھ اکٹھا ہو کر مل جاتا ہے تو پھر وہ ایک قوم وطن بنتی ہے۔ لیکن اسلام کے تحت جہاں جہاں دنیا بھر میں مسلمان قائم ہیں اور جن کا مذہب اسلام ہے وہ سب کے سب ایک قوم ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی کہ یہ نسل رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ چونکہ ان سب کا کلمہ ایک ہے اور مسلمان پوری دنیا میں ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، لہذا ان کی نسل، رنگ اور وطن بنیاد نہیں ہے۔ یہ بے شک رنگ، نسل اور وطن کے لحاظ سے تو مختلف ہیں، مگر چونکہ ان کا نظریہ ایک ہے، ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک ہی عقیدے کے حامل ہیں اور ایک ہی کلمہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ کیونکہ ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں لہذا وہ سب کے سب ایک قوم ہے، ایک ملت ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ کو ماننے والا ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ اس قومیت میں شامل ہے، خواہ وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس کا کوئی بھی رنگ ہو، یا کسی بھی خطے میں یا ملک کے کسی بھی گوشے میں رہتا ہو، یا دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتا ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل ہیں، ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ہندوستان کے مسلمان یا جنوبی ایشیا کے مسلمان بھی انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اقلیت بن کر ابھریں، کیونکہ ہندوستان کے مسلمان جو تھے وہ کم تعداد میں تھے، اور کم تعداد ہونے کی وجہ سے وہ اقلیت بن کر ابھرنا نہیں چاہتے تھے، اور چونکہ ان کے نبی نے، ان کے پیغمبر نے انہیں ایک فارمولہ دے دیا ہوا تھا
اور ایک ایسا سوچ دے دی تھی کہ جہاں جہاں کوئی بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا وہ مسلمان مذہب میں شامل ہے. اسی لیے وہ کسی ایسی اپنے مذہب سے برعکس کسی ایسی قوم کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے جو ذات پات چھوت چھاجیں بت پرستیوں میں جکڑی ہوئی تھی. چنانچہ انہوں نے اپنی ایک علیحدہ شناخت بنائی، ایک علیحدہ قومیت کے تصور کو ابھارا اور ایک اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جداگانہ وطن کا مطالبہ کیا جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں. یعنی جب وہ تمام مسلمان جو ہیں وہ مل جائیں گے تو پھر وہ کسی بھی بڑی طاقت کا یا قوت کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو تمام جسم جو ہے وہ اس کا درد جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. تو دنیا بھر میں اگر مسلمان کہیں پہ بھی موجود ہیں تو وہ ایک قوم ہی ہے اور وہ رنگ و نسل، جغرافیائی خطے اور اپنی جو نظریاتی اپنے جو رنگ ہیں اس میں مختلف ہیں. ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا. ہمارا جو ملک جس سوچ پر، جس نظریے پر قائم ہوا ہے اس میں یہ تمام چیزیں اس کی تخلیق میں شامل ہیں، جن میں اخوت ہے، مساوات ہے، عدل ہے، دیانت ہے، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت. اور اسی کی وجہ سے ہمارا جو اسلامی جو زندگی ہے اور قدروں کا جو تصور ہے وہ اسی وجہ سے ہے. لہذا نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں بھی پہلے سے موجود تھیں. نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا تھا. ایسا ہرگز نہیں تھا کہ نظریہ پاکستان کی بیس پر کوئی حکومت قائم کی جاتی یا کوئی حکومت قائم کرنا اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ چونکہ ایشیا میں اور افریقہ میں مسلمان پہلے سے ہی حکومت کر رہے تھے، پاکستان کا مقصد یا پاکستان کو بنانے کا مقصد یا اس کے پیچھے جو سوچ متحرک تھی اس کا مقصد اصل میں اسلامی اصولوں کی ترویج تھا، اس کی اشاعت تھا اور اہل عالم کے لیے ایک مثالی نمونہ بنانا تھا. پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا. انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے. اب چونکہ ہندو شروع سے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے اور ان کی سوچ سے بالکل تضاد رکھتے تھے، لہٰذا جب پاکستان قائم ہونے کا فیصلہ ہوا تو ہندوؤں نے بھی جو ہے وہ اپنی معاشرے میں انتشار پھیلانا شروع کر دیا اور انہیں کسی طرح گوارا نہیں تھا کہ وہ یہ وطن جو مسلمانوں کا جداگانہ وطن ہے وہ علیحدہ سے قائم ہو. ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کی یقین، اتحاد اور عمل فہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا. قیام پاکستان کا مقصد حق پر مبنی تھا، انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبوراً مسلمانوں کی اس نظریے کے آگے ہتھیار ڈالنا پڑے اور پھر قائد اعظم کی پرخلوص قیادت سے اور مسلمانوں کی یقین اور اتحاد اور عمل فہم کی وجہ سے اس پوری جدوجہد کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ ملک جو ہے وہ مارز وجود میں آیا. چونکہ تمام مسلمانوں کی سوچ ایک تھی، تمام مسلمانوں کا جو ہے وہ نظریہ ایک تھا، لہذا حکومت برطانیہ کو بھی ہتھیار ڈالنا پڑا.
پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کو فروغ دینے کے لیے، اس کو ترقی کی منازل طے کروانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نظریہ پاکستان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں تاکہ ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ چونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اور ایک اسلامی مملکت کا قیام جو ہے وہ جن بنیادوں پر قائم ہوا ہے، وہ اس کے لیے جو احکام بالا ہیں یا ملک کو چلانے والے ہیں، وہ ہر لمحہ اپنے اعمال کا اور اپنے فیصلوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ ہمیں کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، یا ہمارے جو امیر سلطنت ہیں ان کو کبھی بھی کوئی قدم ایسا نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی قومی مفاد ہے تو ہمیں قومی مفاد کے پیش نظر اپنے ذاتی مفاد کو بالکل پیچھے کر دینا چاہیے۔ ذاتی مفاد کو کبھی بھی قومی مفاد پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اپنے ذاتی مفاد کو پس پش ڈال دینا چاہیے اور کسی قسم کی گروہ بندی میں یا تعصب میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم گروہ بندی میں بٹیں گے تو ہمارے میں انتشار پیدا ہونے کا اندیشہ بڑھ جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ہر طرح کی گروہ بندی سے آزاد ہو کر تمام ملک کے لوگوں کے لیے یا تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے یکساں کوشش کرنی چاہیے اور اس نظریے کو فروغ دینا چاہیے جس کی بنیاد پر پاکستان ماضی وجود میں آیا۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں ہمیں امتیاز حاصل ہوگا۔ اگر ہم نظریہ پاکستان کو مد نظر رکھیں گے اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈھال لیں گے تو پھر ہم دنیا میں ایک انفرادی قوم کی حیثیت سے پھر سے ابھر سکیں گے اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ سے ہم پاکستان کو مضبوط بنا سکتے ہیں، شاندار بنا سکتے ہیں اور مستحکم بنا سکتے ہیں اگر ہم اسلامی اصولوں کے دامن کو تھامے رکھیں۔ ہر لحظہ اور ہر لمحہ ملک کی ترقی کے لیے ہمیں نظریہ پاکستان کو مد نظر رکھنا ہے تاکہ یہاں اگر ہر شخص اپنے اپنے حصے کا کام کر جائے گا اور انفرادی طور پر ملک کی ترقی میں پیش ہوگا تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا اور جلد از جلد ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ عزیز طلباء، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا یہ پیغام نوجوان نسل کے لیے بھی ہے کہ ہماری نوجوان نسل بخوبی اس چیز کو سمجھے اور اپنا اپنا حصہ انفرادی طور پر ملک کی ترقی میں ڈالیں تاکہ اس خطۂ زمین کے اوپر ہمارا ملک
انفرادی طور پر دنیا کے سامنے ایک ایسی قوم کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آ سکے جو پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہو۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا لکھا ہوا یہ مضمون اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ نے اس پورے سبق کی پڑھائی اچھی طرح سے کرنی ہے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ سبق پیپر کے حوالے سے ایک اہم سبق ہے۔ اکثر اوقات اس سبق میں سے سوالات اور اس سبق کا خلاصہ پیپر میں آ سکتا ہے یا آ جاتا ہے، لہذا اس سبق کی تفہیم حاصل کریں تاکہ اس میں سے اگر کوئی سوال آپ کو حل کرنا پڑتا ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ کل ہم اس سبق کی مشق حل کریں گے۔